اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ مولانا رسولہ النبی الکریم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج ہم تجوید کیا ہے، تجوید کے بارے میں مختصر سی چند آیات مبارکہ ہیں، وہ پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ہم سمجھ لیتے ہیں کہ تجوید کیا چیز ہے۔ تجوید کا معنی ہے، لغوی معنی ہے تحسین، خوبصورت کرنا، حسین کرنا۔ تجوید کا اصطلاحی معنی ہے یعنی ہر حرف کو اس کا حق دینا۔ حرف کا حق یہ ہے کہ حروف کو اس کے صحیح مخرج سے ادا کیا جائے۔ مخرج کس کو کہتے ہیں؟ مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ۔ ہر حرف کی علیحدہ ایک نکلنے کی جگہ ہوتی ہے، مخرج سے ادا کیا جائے اور اس کی صفات کو ادا کیا جائے۔ تجوید کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ تجوید کا سیکھنا واجب ہے، کیونکہ اگر علم تجوید نہ سیکھا تو پھر حروف کی ادائیگی غلط ہو جائے گی، جس کی وجہ سے معنی بدل جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ معنی بالکل الٹ بن جاتا ہے۔ جیسے قل هو اللہ احد کا معنی ہے، موٹے قاف سے پڑھیں گے کہ ہو اللہ ایک ہے، اور اگر ہم نے اس کو موٹے قاف کو باریک کاف پڑھ دیا تو اس کا معنی بن جائے گا کھاؤ اللہ ایک ہے۔ کیا معنی بن جائے گا؟ کھاؤ اللہ ایک ہے، نعوذ باللہ۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے علم تجوید کا سیکھنا ضروری اور واجب ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم ہمیں تجوید کے ساتھ سیکھنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، سورۃ الفاتحہ سے شروع کریں گے۔ آج ہم نے تقریباً 4 آیتیں پڑھنی ہیں، اور اس کا رواں جوڑ دونوں طرح سے ہم دیکھیں گے کہ اس پہ وقف کیسے کیا جاتا ہے اور اس کو پڑھا کیسے جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اعوذ باللہ بسم اللہ میں نے پوری پڑھ لی، لیکن اگر اس کو ٹکڑوں میں پڑھنا ہے تو اس کے لیے بھی ایک طریقہ کار ہے، جس کی وجہ سے اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں کہ جب ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھتے ہیں تو اس کو غلط پڑھ دیا جاتا ہے۔ تو ٹکڑوں سے بھی ہم پڑھیں گے کہ کس طرح اس کی صحیح ادائیگی ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رجیم یعنی بسم اللہ اور اعوذ باللہ دونوں اگر ٹکڑوں میں پڑھیں گے تو اعوذ باللہ کو ہم نے 4 ٹکڑوں میں پڑھنا ہے۔ کتنے ٹکڑوں میں پڑھنا ہے؟ 4 ٹکڑوں میں پڑھنا ہے۔ اور بسم اللہ کو ہم نے 3 ٹکڑوں میں پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحیم یہ 3 ٹکڑے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ آگے پڑھتے ہیں ہم سورۃ الفاتحہ کی چند آیتیں۔ سورۃ الفاتحہ یہ مکی سورت ہے، اور اس کی ہم آج پہلی 4 آیتیں پڑھتے ہیں۔ جوڑ رواں دونوں طرح سے ہم نے پڑھنا ہے۔ حمزہ لام زبر ال، حامیم زبر حم، الحم دال پیش دو، الحمد لام زیر لم، لام کھڑی زبر لا،
الحمدللہ، ہا زیر ہی، الحمدللہ، را با زبر را، را کو موٹا پڑھنا ہے، جس را کے اوپر زبر اور پیش ہو وہ را پر پڑھی جائے گی، یعنی موٹی پڑھی جائے گی. رب، با لام زیر بل، یہ الف بیچ سے حذف ہو جائے گا، با کو لام سے ملانا ہے. با لام زیر بل، الحمدللہ رب عین کھڑی زبر ع، الحمدللہ رب الع، لام زبر لا، میم یا زیر می، یہ یائے مدہ ہے. جس یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو اس یا کو یائے مدہ کہا جاتا ہے اور اس کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین، نون زبر نا، یہاں ہم نے ساکن کر دینا ہے نون زبر نا کو، یعنی ساکن کر کے جب ساکن کریں گے تو اس کے اوپر جزم پڑا جائے گا. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. حمزہ را زبر ار، را حا زبر رح، الرح، میم کھڑی زبر ما، نون را زیر نر، الرحمن، را زبر را، الرحمن الرا، حا یا زیر حی، یہ بھی یائے مدہ ہے کیونکہ اس کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے زیر ہے. جس یا ساکن سے پہلے زیر ہوگی یعنی وہ یا ساکن اس کے اوپر جزم ہوگی اور اس سے پہلے زیر ہوگی تو وہ یائے مدہ ہے. الرحمن الرحیم، میم زیر می، اس کو بھی اسی طرح ہم نے ساکن کر دینا ہے اور پھر یہ زیر ہے یا زبر ہے، جیسے اس کا زبر ہے اور اس کی زیر ہے، اس کو ہم نے نہیں پڑھنا. الرحمن الرحیم، میم کھڑی زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالکی، یا واو زبر یو، مالکی یو، میم دال زیر مت. یہ دال کو ہم نے سختی سے پڑھنا ہے، جس حرف کے اوپر جزم ہوگی اس کو جس حرف کے اوپر جزم ہوگی اس کو ہم نے سختی اور جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے. مالکی یوم الدین، یہ بھی یائے مدہ ہے. نون زیر نی، مالکی یوم الدین، یہاں بھی ہم نے ساکن کرنا ہے تو یہ نون کے نیچے جو زیر ہے اس کو نہیں پڑھنا ہے. مالکی یوم الدین، میم دال زیر، مد دال یا زیر دی، مالکی یوم الدین، نون زیر نہیں تو یہاں ہم نے ساکن کر دینا ہے. مالکی یوم الدین، حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، جس الف سے پہلے زبر ہوگی وہ بھی مدہ ہوگا، اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے. کاف زبر کا، ایاکا، نون عین زبر نا، با پیش بو، دال پیش دو، ایاکا نعبدو. بعض لوگ پڑھتے ہیں ایاکا نعبدو، یہ غلط ہے. ایاکا نعبدو، دال کے اوپر پیش ہیں، زبر زیر پیش والے حرف کو ہمیشہ جلدی پڑھا جاتا ہے. واو زبر وا، حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، کاف زبر کا، و ایاکا،
ایاک نعبد و ایاک، نون سین زبر نس، تا زبر تا، نستا، عین یا زیر عی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، نون پیش، نون آگے نون کے اوپر پیش ہے، اس کو بھی ہم نے ساکن کر دینا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی جب ساکن کریں گے تو اس کے اوپر مد بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو ایک دفعہ اس کی تلاوت دوبارہ سے روانگی کے ساتھ ہم کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے، آج اتنا ہی کافی ہے، فی امان اللہ۔